نہیں دیتا تو آپ اس کو کسی اور کورٹ میں ٹرانسفر کریں، اور اگر آپ اس کورٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، فار انسٹنس اسلام آباد کے ججز کو آپ کوئٹہ ٹرانسفر کرنا چاہے اور نہیں ٹرانسفر ہو تو obviously ریزائن دیں گے. یہ طریقہ کار تو اپنی جوڈیشری جو انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے، وہ لوگوں کی بنیادی حقوق پہ تحفظ کرے، اس کی اگینسٹ یہ سارا کرتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ آئینی ترامیم نہیں ہے، یہ تو آئین کی ریورسل کی ترامیم ہے. اچھا سر، مولانا صاحب کا کتنا مولانا صاحب کو کریڈٹ جا رہا ہے؟ کل بل مؤخر ہوا، ان سے ملاقات. دیکھو مولانا صاحب ہی کو سارا کریڈٹ جا رہا ہے، اور مولانا صاحب نے بہت اچھا سٹینڈ لے لیا تھا کہ سب سے پہلے آپ مسودی کی کاپی دے دیں. دیکھو ہمیں جو بتایا گیا تھا اور ہمیں اس پہ شک پڑ گیا تھا، مجھے جو ابتدا تھوڑی سی بتائی گئی تھی، لیکن اب ہمارا اندر جو پروسیڈنگز ہے وہ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ ان کیمرہ تھی، لیکن بعد میں جب ہمیں پتہ چلا مولانا صاحب سے جو ڈسکشن ہوئی تھوڑا سا اس میں فرق نظر آیا تھا. لیکن اس لیے ہم انسسٹ کرتے رہے کہ کس قسم کا پروپوزل ہوگا. آپ کو اگر میں بتاؤں کہ میں نے ایک نیا کوڈ بنانا ہے، یہ آل ٹوگیدر اندر کنسپٹ ہے، لیکن میں آپ کو مسودہ دیتا ہوں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا. تو یہ ہینڈ پک ججز ہوں گے، اور ججز آپ وزیر اعظم جج اپوائنٹ کرے گا، وہی جج بیٹھیں گے. تو اس لیے عدلیہ ایسے نہیں چلتی ہے، اور خاص کر آپ نے آئینی ترامیم اگر کرنی ہے تو تھرو آؤٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس میجارٹی بھی ہے پھر بھی سارے لوگوں کو آن بورڈ لے کر کے کرتے ہیں اور بیٹر کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ تو سب کچھ ریورسل تھا. عوام کی بنیادی حقوق ہے، یہ بالکل اس کے منافی ہے. سر مولانا سے آپ لوگوں کی مذاکرات ہوتے رہے، مولانا نے آپ کے ساتھ بھی کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے؟ نہیں، مولانا صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا سٹینس آگے ان کو لے کے جائے، اور ہم نے کہا تھا کہ مشترکہ سٹینس لے لے، اور ہم نے پہلے بھی ایک کمٹمنٹ آپس میں کی ہوئی تھی، اور یہی تھی کہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم دونوں جو بھی قانون سازی ہے اس پہ ہمارا موقف ایک جیسا ہو. یعنی کہ سر اگر مولانا اپنا موقف تبدیل کرتے بھی ہیں تو آپ کو اعتماد ملیں گے اور اپوزیشن کا متفقہ لائحہ عمل ہوگا؟ متفقہ لائحہ عمل کی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا لائحہ عمل ایک جیسا ہو. ہم نے اکٹھی اسٹرگل کرنی ہے، ہم نے عدلیہ کو ہر قسم کے اس صورتحال سے ہم نے بچانا ہے. تھینک یو جی. بلکہ میں ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھو آزاد عدلیہ، اسٹرانگ عدلیہ، خود مختار عدلیہ، وہ ہی اس ایوان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. ڈیموکریسی ایسی ہو جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، سسٹین کرے، پروٹیکٹ کرے، اور اس میں عدلیہ کا بہت بڑا اہم رول ہے. سر آپ کے سپریم کورٹ کا جو وزارتی فیصلہ آیا، آج الیکشن کمیشن کا بڑا اہم اجلاس اس پہ ہونے جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال ہے میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں ہر جگہ کے لیے کہ اللہ کرے یہ کامن سینس کچھ پریویل کرے. اب کامن سینس الیکشن کمیشن میں بھی پریویل کرنے چاہیے، اب بہت ہو گیا. سپریم کورٹ ان کو کتنے الفاظ میں اور کہے، بڑے دبے الفاظ نے سپریم کورٹ نے کہا تھا، اب تو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج جو ہے نا 5 بجے سے پہلے نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے. عدلیہ کو ہر قسم کے اس صورتحال سے ہم نے بچانا ہے. اوکے سر، تھینک یو. بلکہ میں ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھو آزاد عدلیہ، اسٹرانگ عدلیہ، خود مختار عدلیہ، وہ ہی اس ایوان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. ڈیموکریسی ایسی ہو جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، سسٹین کرے، پروٹیکٹ کرے، اور اس میں عدلیہ کا بہت بڑا اہم رول ہے. سر آپ کے سپریم کورٹ کا جو وزارتی فیصلہ آیا، آج الیکشن کمیشن کا بڑا اہم اجلاس اس پہ ہونے جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو آزاد اراکین؟ میرے خیال ہے میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں ہر جگہ کے لیے کہ اللہ کرے یہ کامن سینس کچھ پریویل کرے. اب کامن سینس الیکشن کمیشن میں بھی پریویل کرنے چاہیے، اب بہت ہو گیا. سپریم کورٹ ان کو کتنے الفاظ میں اور کہے، بڑے دبے الفاظ نے سپریم کورٹ نے کہا تھا، اب تو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج جو ہے نا 5 بجے سے پہلے نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے.